الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم لوگ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اور اسی طرح سے وہ دنیا میں بھی غلط اندازہ لگایا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے تقدیر کے مطابق تم لوگ قیامت کے دن تک پڑے رہے ہو، اور یہی وہ قیامت کا دن ہے، لیکن تم اس کو جاننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ظالموں کو ان کا عذر اور ان کا بہانہ کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی ان کو ترغیب دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الروم ہے، اور سورۃ الروم کے آخری آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں، چند آیتیں اور باقی ہیں آج کے بعد۔ ابھی سورۃ الروم کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ آیت نمبر 55، آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57، 55، 56 اینڈ 57، یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 54 ہے جو کل آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بتلایا ہے اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے، جس طرح سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جتنی چاہتا ہے عمر دیتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے رب العالمین پیدا کر سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کے لیے بالکل آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 54 میں فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں 3 مرحلے لاتا ہے۔ تم فرسٹ بالکل کمزور پیدا ہوتے ہو، پھر رب العالمین تم کو مضبوط اور توانا اور جوان بناتا ہے جب تم بالکل جوانی کے عالم میں ہوتے ہو، اور پھر رب العالمین تم کو بوڑھا کر دیتا ہے اور اس کے بعد مار دیتا ہے۔ یہ جو 3 مرحلے ہیں رب العالمین کی طرف سے، اس کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ ہر آدمی کو اس دائرے سے گزرنا پڑے گا، اور کوئی بھی آدمی یہ کر نہیں سکتا ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد پھر وہ جوان ہو جائے۔ اور اسی طرح سے رب العالمین جس کی جتنی زندگی چاہتا ہے وہ اتنا ہی دیتا ہے۔ بعض لوگ ایڑیاں رگڑ کر کے بالکل بوڑھاپے میں مرتے ہیں، اور بعض لوگ بالکل بچپنے کے عالم میں، نوجوانی کے عالم میں ہی مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جوانی اور بوڑھاپا دونوں میں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ان چیزوں پر قادر ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم کو جب موت دے گا تو موت کے بعد تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور پیدا کر کے قیامت کے میدان میں تم کو لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اور جب قیامت کے میدان میں لا کر کے کھڑا کرے گا تو اس دن تمہارے لیے کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ انہی باتوں کی طرف ان آیات کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی تو مجرمین قسمیں کھائیں گے۔ جو مجرم ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے ہوں گے، موت سے بالکل غافل ہو گئے ہوں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، جب سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے، قیامت کی پریشانی کو دیکھیں گے، اور جہنم کو جب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، ہم لوگ صرف ایک گھڑی ٹھہرے۔ اس سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد دنیا کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے، جو قیامت سے پہلے ہوتی ہے، جو موت کے بعد اور قیامت کے درمیان کی جو گھڑی ہوتی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں ہو سکتا ہے۔ یعنی قیامت کے میدان کو جب دیکھیں گے اور مجرمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب تیار کر کے رکھا ہے اس کو دیکھیں گے تو ساری چیزوں کو بھول جائیں گے۔
حالانکہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. جو مجرمین ہوں گے جیسے ہی قبر میں پہنچیں گے ان کو عذاب ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن قبر کے عذاب کو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اتنا ہلکا سمجھیں گے اور دنیاوی زندگی کو اتنا ہلکا سمجھیں گے کہ قبر کو کہ جہنم کو دیکھتے ہی، قیامت کی ہولناکی کو دیکھتے ہی، اور وہاں جو مجرمین کے لیے عذاب طرح طرح کے جو رب العالمین نے تیار کر کے رکھے ہیں، ان تمام کو دیکھتے ہی یہ فوراً سوچنے لگیں گے اور فوراً قسمیں کھانے لگیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں صرف ایک لمحہ ٹھہرے تھے، بس ایک گھڑی ٹھہرے تھے، بس دنیا میں ہم لوگ زیادہ دن نہیں ٹھہرے. اور بالکل اسی طرح کا غلط اندازہ یہ لوگ دنیا میں بھی لگایا کرتے تھے. جو لوگ دنیا میں نفس پرستی کے شکار ہیں، دنیا پرستی کے شکار ہیں، پیر پرستی کے شکار ہیں، اللہ کی نافرمانی کے شکار ہیں، اپنے اوپر ظلم کے شکار ہیں، ایسے لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے. یہاں ہر طرح کا آرام و آشائش ہو جانا چاہیے، چاہے ہماری آخرت بنے نہیں بنے. یہاں ہر چیز مل جانا چاہیے، چاہے ہماری آخرت بنے نہ بنے. ہمارا فیوچر بھی سیکیور ہو جانا چاہیے اور ہمارے بچوں کا فیوچر بھی سیکیور ہو جانا چاہیے. حالانکہ ہمارا بھی مالک رب ہے، ہمارے بچوں کا بھی مالک رب ہے. ہمارا بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمارے بچوں کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہمارے مقدر کو بھی رب نے لکھا ہے، ہمارے بچوں کے مقدر کو بھی رب نے لکھا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد گنے جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں. سن 100 ہجری یا 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور بہت ہی بہترین خلیفہ. ان کے زمانے میں بالکل وہی امن و سکون تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا. جب ان کا انتقال ہوتا ہے، خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل مفلس ہیں، بالکل مفلس ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں. لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں رب کے بارگاہ میں، آپ کے پیچھے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں اب دھیرے دھیرے، آپ نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کو بالکل کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں دیا، اور آپ رب کے بارگاہ میں چلے جا رہے ہیں. فوراً کہا اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تو وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا. وَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، نگراں ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی دنیا میں دیکھ بھال کرنے والا رب ہے. آج ہماری ہر چیز دنیا کے ساتھ کیوں بند گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا پر ہی توکل کر لیا ہے، اور آخرت کی جو گھڑی آنے والی ہے اس پر ہمارا بالکل بھروسہ نہیں ہے. دنیا میں دنیا کو پانے کے لیے حلال طریقے سے بھی دنیا پالے رہے ہیں، اور دنیا کو پانا ہے تو حرام طریقے سے بھی پال رہے ہیں. حلال طریقے سے بھی، حرام طریقے سے بھی، امانت داری کے ساتھ بھی ہم دنیا کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور موقع ملنے پر خیانت کر کے بھی ہم دنیا کو کما لیتے ہیں. کچھ بھی میں ہم کو احساس نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی میں ہم کتنا رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور کتنا ہم دنیا کو پا لینے کے لیے دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دنیا کے اندر جائز طریقے سے روزی کمانا اور کسی کا محتاج نہ بننا یہ رب نے فرمایا ہے، لیکن رب نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کے معاملے میں توکل ہم پہ کرنا ہے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ العنکبوت میں فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین کشادہ ہے، روزی کے لیے پریشان مت ہونا. ضروری نہیں کہ روزی تمکور والے ہی دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ روزی کرناٹکا والے ہی دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ روزی بہار والے ہی دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ روٹی یو پی والے ہی دیں گے. روزی روٹی ہمارے ہاتھ میں اور پوری زمین ہماری ہے. روزی روٹی کے لیے پریشان مت ہونا، لیکن دنیا کے اندر بندگی میری کرنا، مجھ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، میرے طریقے پر چل کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. لیکن جن لوگوں نے ان چیزوں کو دنیا کے اندر دیکھا نہیں اور اپنے نفس کی پرستش میں آگے بڑھتے رہے، وہ لوگ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے. جس طرح سے انہوں نے دنیا کا غلط اندازہ لگایا کہ یہاں اس طرح سے کام کر رہے ہیں جیسے دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، وہی قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو فوراً قسمیں کھا کر کے بولیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے. جب اس طرح کی قسم کھا رہے ہوں گے
تو ایمان والوں کی جماعت بھی سامنے کھڑی ہوگی، ایمان والوں کی جماعت کھڑی ہوگی سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. جب ان کے بارے میں سنیں گے کہ وہ قسمیں کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے، تو ایمان والے کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے، یہ گھڑی دو گھڑی کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم ایک گھڑی دنیا کے اندر ٹھہرے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق اور جو لوح محفوظ میں رب العالمین نے قیامت کی گھڑی مقرر کی تھی، تم اپنے زندگی میں اپنی زندگی سے لے کر کے قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو. ایک گھڑی دو گھڑی نہیں ٹھہرے ہو، ایک گھڑی دو گھڑی نہیں ٹھہرے ہو، بلکہ قیامت کے دن تک تم ٹھہرے ہو، اور وہ اتنے دن تک تم رکے ہو. اور یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے کہا تھا کہ یہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اور اس کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. اور ایمان والے جن کو علم دیا گیا وہ کہیں گے کہ اے لوگو، اے مجرموں، تم دنیا میں قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو جتنا دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر کے رکھا تھا. فہذا یوم البعث، یہ قیامت کا دن ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم اس کو جاننے اور سمجھنے اور اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ. یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی کا کوئی بہانہ قبول نہیں ہو سکتا ہے. ابھی فجر میں نہیں آئے، بعد میں کسی نے پوچھ دیا یا مولانا صاحب نے پوچھ دیا، وہ تھوڑی پریشانی ہو گئی تھی، تھوڑا مسئلہ بن گیا تھا. یعنی ہر روز ایک بہانہ. بعض لوگ بہانے سے نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ان کو ان کی ضرورت رہے گی، ان کا بزنس رہے گا، ان کا کاروبار رہے گا، ان کو کچھ معاملات طے کرنے رہیں گے، ڈیل کرنے رہیں گے، تو فجر کی نماز میں چلے آئیں گے. اور جس دن یہ معاملہ نہیں رہے گا اس دن فجر کی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے، دنیا میں ایسا ہے، یہ چیزیں بالکل فیکٹ ہے، ایسا کرتے ہیں لوگ. رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بزنس کا اپنا کام آن پڑا ہے، اسی لیے فجر کی نماز میں آ گئے، دکھ گئے فجر کی نماز میں. اور جس دن ان کا اپنا مسئلہ نہیں ہے تو اس دن فجر کی نیند نہیں کھلے گی. کیوں؟ نیند ہی نہیں کھلتی مولوی صاحب. رات میں جان تھک جاتا ہے، 12 بج جاتا ہے، 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتا ہے. ارے تجھ کو کس نے کہا کہ 1 بجے رات تک جگ؟ آج ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، ایمان والا مسلمان سمجھتے ہیں. ہم سے زیادہ ایمان والے صحابہ کرام تھے، ان کو تو کبھی یہ مسئلہ نہیں آیا جان تھک جانے کا، فلاں چیز ہو جانے کا، چنا چیز ہو جانے کا. نہیں، یہ سارے مسئلے نہیں آئے. تو آج بہانہ چل جا رہا ہے مولوی صاحب کے سامنے، ذمہ داروں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے. آج بہانے چل جا رہے ہیں، کل قیامت کے میدان میں بہانے نہیں چلیں گے. نہ بہانے چلیں گے، نہ کوئی عذر چلے گا، نہ کوئی گزارش قبول کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ آ کر کے صف لگا کر کے بیٹھ جائے گا. حساب کی گھڑی شروع ہو جائے گی. جنتی اور جہنمی دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو جنزیروں میں جکڑ کر کے کھینچ کر کے لایا جائے گا. یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسان، جہنم کو دیکھے گا، اس کی ہولناکی کو دیکھے گا، اور اس میں رقم رقم کے طرح طرح کے عذاب کو جب دیکھے گا تو ہوا ڈھیلی ہو جائے گی، حالت پتلی ہو جائے گی. فوراً بہانے کرنے لگیں گے، رب سے کہنے لگیں گے کہ کاش ہم دنیا میں نیکی کر لیتے، کچھ مہلت دے دیجئے، کوئی طریقہ نکال دیجئے، کوئی بھی سیٹنگ کا معاملہ نکال دیجئے، مانڈوالی کسی طرح سے کر لیجئے. سارے چیزیں کہیں گے مجرم. یوم لا ينفع فیومئذ لا ينفع الظالمین معذرتهم، ظالموں کی معذرت اور ان کا بہانہ بالکل قبول نہیں کیا جائے گا. فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، ان کا بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور نہیں ان سے یہ کہا جائے گا کہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. دنیا میں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی زندگی ہے، موت سے پہلے نیکی کے کام کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. بس جو فیصلہ ہو گیا اسی فیصلے پر رب
سارے معاملے کو ختم کرے گا، اور جن کا حال اس دن برا ہو جائے گا پھر وہ اپنے پورے لائف میں اور ہمیشہ کے لیے وہ برائی کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت آنے سے پہلے، ہماری موت سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔